بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد تقی آملی 1929۔ میں اپنی عمر کے 45 سال گزار چکا تھا۔ مجھے نجف اشرف آئے ہوئے 9 سال ہو چکے تھے اور میں نے فقہ، اصول، فلسفہ اور رسمی علوم کا حق بہترین طریقے سے ادا کیا تھا، اور مختلف علوم میں میرے بہت سارے شاگرد بھی تھے۔ لیکن میں سرگرداں تھا۔ میں ایک ایسے مرد کامل کی تلاش میں تھا جس کے چہرے میں حقیقت متجلی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک باخبر اور جامع و کامل احاطہ رکھنے والے مربی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ جزئی ترین امور میں عقل انسان کو قائل کرتی ہے کہ وہ مرشد اور کسی پیشگام سے تجربہ کسب کرے اور اس سے رہنمائی چاہے۔ تو پھر کیا آسمانوں کی راہ طے کرنا بچوں، دکانداروں اور خدا سے غافل دعوے داروں کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ میں جس تک بھی پہنچتا ادب و خضوع کے ساتھ اپنا مقصد طلب کرتا تاکہ شاید کوئی نشانی مل سکے۔ شروع میں جب میں نجف آیا تھا تو میرا سامنا ایک عجیب شخص سے ہوا۔ ایک دن میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر کی بالائی جانب شاہ نشین پر نماز زیارت پڑھنے میں مصروف تھا، اور حسب معمول نماز میں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اکتفا کیا۔ جب میں نے نماز کا سلام ادا کیا تو اپنے دائیں طرف ایک جلیل القدر سید کو دیکھا جو عرب تھے۔ انہوں نے میری طرف رخ کر کے شکستہ فارسی میں فرمایا، نماز کے سلام میں آخر آپ نے اس آخری حصے پر ہی اکتفا کیوں کیا اور دوسرے 2 سلام کیوں نہیں بھیجے؟ میں نے عرض کیا، مستحب نماز تھی اور میں مستحب نمازوں میں اسی آخری سلام پر اکتفا کیا کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے ہاتھ سے اس قدر فیوزات نکل گئے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی سید نے یہ کہا میں نے ذریعہ مقدس کی جانب نگاہ کی، اور قبلے کی سمت سے حرم، گنبد اور صحن کی عمارت کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جہاں تک نظر کام کرتی تھی ایک بے کراں فضا تھی اور ایک نور بھرا عالم تھا جو کہ ان سب سلاموں کا ثواب تھا جو کہ مجھ سے فوت ہو چکے تھے۔ اس کشف کے بعد میں نے انتہائی جذبات کے ساتھ ان سید کی طرف رخ کیا اور کہا، جناب میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ اس کے بعد سے میں نے کسی بھی نماز میں کبھی 2 سلاموں کو ترک نہیں کیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان سے رابطہ قائم کروں اور ان سے فیض پاؤں، لیکن جیسے وہ پانی بن کر زمین میں سما گئے تھے اور پھر کبھی بھی میں انہیں نہیں دیکھ سکا۔ میں ان سے یا کسی اور کامل سے ملنے کی آرزو میں جو کہ میرے مانوی مربی اور استاد بنے اور جلوہ امام کا آئینہ بن سکیں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکا جس کی طلب تھی۔ آہستہ آہستہ میں آوارہ ہو چکا تھا اور یہ درد میری روح کے ٹکڑے کیے دے رہا تھا، یہاں تک کہ میری ملاقات ایک خرقہ پوش سالک سے ہوئی جس نے بہت کم مقدار میں میرے وجود کی پیاس بجھائی۔ میں نے بہت سی راتیں صبح تک اس کے ساتھ حرم میں گزاریں لیکن میری پیاس کو مکمل افاقہ نہ ہو سکا۔ اسی لیے میں آتا جاتا اور مولا کائنات علی علیہ السلام کی زری کی چوبی جالیوں کو پکڑ کر ان سے تقاضا کرتا کہ مجھے کسی ولی کامل سے ملوا دیں۔ آخر کار مایوسی بھرے دنوں میں سے ایک دن میں اپنی بیوی کے لیے ٹین کے برتن خریدنے حویش کے بازار جا رہا تھا۔ اس بازار کا ایک سرا حرم امیر المومنین علیہ السلام سے ملتا تھا اور دوسرا محلہ جدیدہ سے جو کہ نجف اشرف کا ایک چھوٹا لیکن جدید حصہ تھا۔ میں اپنی ابا کو دائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے قدم آگے بڑھا رہا تھا کہ اچانک چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ کچھ لفنگے بدماش ایک کتاب فروش سے چھینا جھپٹی میں مصروف تھے۔ حسب معمول ان کا لیڈر نجف کے اشرار میں سے مشہور قاسم فاسق تھا۔ شور شرابہ کر کے انہوں نے اس کی بساط الٹ دی اور جو مختصر رقم اس کے پاس تھی چھین کر میری طرف آ گئے۔ قاسم نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قہقہہ لگایا اور مجھے دیکھ کر اس نے کہا، او شیخ، کہیں تمہارا دل بند نہ ہو جائے، ہم حلال روٹیوں کا ایک لقمہ تلاش کر رہے تھے جو کہ مل گیا۔ میں خاموش رہا اور کچھ نہ کہا کیونکہ اگر کوئی اس سے بھڑ جاتا تو وہ اسے جی بھر کر مارا کرتے تھے۔ اس نے میری ابا پر ہاتھ پھیرا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم لوگوں میں بانکے کم ہی ہوتے ہیں شیخ، افسوس کہ تم میں دم نہیں ہے، ورنہ ہماری کمائی کا ایک حصہ تمہاری جیب سے ہوتا۔ میں صرف غصے میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے میرے عمامے کے نیچے ہاتھ مارا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وحشیانہ انداز میں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں جھکا اور زمین سے اپنا عمامہ اٹھایا، اسے جھٹکا اور پھر اپنے سر پر رکھ لیا۔ پھر کتاب فروش کے پاس جا کر اس کا حال دریافت کیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، خدا اس بدمعاش کا شر تمام لوگوں کے سر سے ٹال دے، اس نے سب کو عاجز کر رکھا ہے۔ میرا دل اس کے لیے دکھی ہو گیا۔ اس سے کچھ اظہار ہمدردی کیا اور پھر برتن فروش کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں اس کی دکان پر پہنچا تو وہ ٹین کے ایک برتن پر ٹھونکا پیٹی کر رہا تھا۔
کافی عرصے سے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا سلام علیکم ابو احمد۔ اس نے کام سے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنا چہرہ گھما کر دیکھا۔ وعلیکم السلام شیخ تقی، آپ کے کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ مولا کے زیر سایہ ہیں۔ کئی دنوں سے آپ کی دکان بند تھی، آپ کہاں تھے؟ ہاں شیخ تقی، میں 8ویں امام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس گیا ہوا تھا۔ جب میں نے امام رؤوف کا نام سنا تو میرا دل خراسان اور ان کی ذریعہ مبارک کے لیے تڑپ اٹھا۔ کئی سال ہو گئے تھے کہ میں ان کی زیارت کو نہیں جا سکا تھا، چونکہ مجھے جلدی تھی، لہٰذا میں نے کہا آپ کی زیارت قبول ہو ابو احمد، کاش ہماری طرف سے بھی سلام کر لیتے۔ وہ مسکرایا اور کہا ہم سب کے نائب الزیارہ تھے، لیکن وہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ سفر کے آخر میں ہم صحیح طرح سے زیارت نہیں کر سکے۔ اس گفتگو میں اپنا ذہن مصروف کر کے مجھے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا خدا آپ کی حفاظت فرمائے، میں اپنے گھر کے لیے ٹین کی ایک پتیلی خریدنے آیا تھا۔ اس نے اپنے نزدیک رکھی ہوئی ایک پتیلی کی جانب اشارہ کیا اور کہا اسے دیکھیے، اگر یہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا سر تائید میں ہلایا۔ اس نے پتیلی اٹھائی اور اسے جھاڑتے ہوئے کہا جب میں مشہد گیا تھا تو واپسی کے وقت میرے پاسپورٹ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن پولیس نہیں مانی کہ میں واپس آ سکوں۔ مجھے جلدی تھی۔ بات ختم کرنے کے لیے میں نے کہا حاجی الحمدللہ سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے ہو اور اب مولا کے جوار میں ہو، یہ بتاؤ کہ اس پتیلی کی قیمت کیا ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور کہا شیخ مجھے ماجرا تو سنا لینے دو۔ میں نے بے دلی سے کہا پہلے اس پتیلی کی قیمت بتاؤ، پھر وہ بھی سنا دو حاجی، مجھے جلدی ہے اور مجھے جانا ہے۔ اس نے ہنس کر کہا آپ کے لائق نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن قصہ سن لیجئے۔ اس نے مجھے قیمت بتائی اور اس کے بعد پھر قصہ سننے کی درخواست کی۔ میں کچھ ہڑبڑایا اور اس کی چھوٹی سی دکان میں انبار کی ہوئی پتیلیوں کو دیکھتے ہوئے انتظار کرنے لگا کہ وہ بولے۔ اس نے کہا پولیس میرا مسئلہ حل نہیں کر رہی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں نے مرزا علی قاضی کو مشہد میں دیکھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا مرزا علی قاضی؟ آپ انہیں نہیں جانتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں نے ان کا نام سن رکھا ہے، لیکن بس اسی حد تک۔ میں نے انہیں مشہد میں دیکھا اور چونکہ ان سے کچھ آشنائی رکھتا تھا ان سے درخواست کی کہ وہ پولیس سے بات کریں تاکہ میرے پاسپورٹ کی اصلاح ہو جائے۔ میں الجھن میں پڑ گیا تھا اور یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ برتن والا یہ قصہ مجھے کیوں سنا رہا ہے۔ میں نے بیزاری سے اس سے کہا اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی دن عصر کے وقت قاضی مجھے ملے اور مجھ سے کہا کل پولیس کے پاس جا کر اپنا پاسپورٹ لے لو۔ میں اگلے دن گیا اور قاضی کے ذریعے درست ہو جانے والا پاسپورٹ پولیس سے حاصل کر لیا اور پھر نجف واپس آ گیا۔ میں نے اپنا وقت ضائع ہو جانے کے باعث الجھ کر کہا حاجی ظاہر ہے کہ اگر ایک روحانی سید پولیس سے سفارش کرے گا تو وہ قبول کر ہی لیں گے۔ اس نے ٹین کی پتیلی کاؤنٹر پر رکھی اور کہا نہیں، ماجرا یہ نہیں ہے شیخ۔ جب میں نجف واپس آیا اور قصہ دوسروں کو سنایا تو سب نے کہا اس دوران سید علی قاضی نجف میں تھے، وہ تو مشہد گئے ہی نہیں۔ اب مجھے ماجرا سمجھ میں آیا۔ حیرت سے منتظر تھا کہ وہ اپنی بات آگے بڑھائے۔ ہم لوگ کچھ ہندی مدرسے میں ان کے حجرے میں گئے اور داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ہم بیٹھے، بالکل ہی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی مشہد میں مجھ سے ملاقات ہو چکی ہے اور ہم نے آپس میں گفتگو بھی کی تھی۔ میں نے سب کے سامنے کہا آغا آپ مشہد میں تھے اور میں نے وہاں آپ سے ملاقات کی تھی، لیکن دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ نجف میں تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ قاضی نے پیشانی پر بل ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا سب حضرات نے مجھے نجف میں دیکھا ہے اور جانتے ہیں کہ میں نجف میں رہا ہوں۔ میں جو کہ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اصرار کرتا رہا اور قاضی انکار۔ وہ کہہ رہے تھے میں نجف میں تھا اور سب نے مجھے یہاں دیکھا ہے، مدرسے کے طلاب سے لے کر خادمان حرم اور میرے اہل و عیال نے بھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں توہم کا شکار نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ طی العرض کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جس شخص کی تلاش میں پھر رہا تھا وہ بازار حویش کی ایک تنگ گلی میں ایک برتن فروش کی دکان میں آشکار ہو رہا ہو۔ میں نے کہا حاجی کیا تمہیں یقین ہے کہ تم انہی سے ملے تھے؟ شیخ میں اب تک کیا کہہ رہا تھا، ارے میں نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہی تھے جنہوں نے مشہد میں میرے پاسپورٹ کا مسئلہ حل کیا تھا۔ اب میں حیرت میں ڈوب گیا۔ میں نے سنا تھا کہ شیخ علی محمد برجردی اور سید حسن مسقطی سمیت حوزہ علمیہ کے بعض مشہور مجتہدین ان سے رابطے میں ہیں، لیکن یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ان امور پر دسترس رکھتے ہوں گے۔ میرے اندر امید کے شگوفے پھوٹنے لگے اور مجھ سے اپنی خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا
حاجی تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے طیّ عرض کیا ہوگا؟ شاید انشاء بدن کرتے ہوں۔ کیا وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ نجف میں تھے؟ ابو احمد نے مجھے یوں دیکھا کہ جیسے اسے میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں شیخ، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ اچھی طرح یاد رہتا ہے۔ میں نے اپنی قبا کی جیب سے ٹین کے برتن کی رقم نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، خدا تمہیں خیر عطا فرمائے حاجی، ہو سکتا ہے کہ انسان ایسی جگہ سے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا وہ پیغام دریافت کرے کہ جس کا سالوں سے منتظر رہا ہو۔ ابو احمد نے رقم لے لی اور پتیلی کو تھیلے میں ڈال کر الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن ان مرزا علی قاضی کے پاس جایا کرو۔ میں نے سنا ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد بعض جوان طلاب نے ان سے کہا کہ ان کے لیے درس اخلاق رکھیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ سید حسن مسقطی کو حال ہی میں نجف سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ میں نے اپنا سر ہلایا اور کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میں یقیناً ان کے پاس جاؤں گا۔ پتیلی اور جو ماجرا آپ نے سنایا ہے اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ ہنسا اور اس نے کہا، میں آپ کا خادم ہوں شیخ۔ میں نے ابو احمد کو خدا حافظ کہا اور اپنی آرزو کی تلاش میں ہندی مدرسے چلا گیا، جہاں میں نے اپنی باطنی ظلمتوں کے لیے انہیں ایک درخشاں خورشید پایا۔